نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے وعدے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امی تھے، امی کا مطلب کہ دنیا میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد نہیں ہے، تو آپ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ تمہارا یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے یا اس کے اختیار سے اس کے رسول کا حق ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال ہوا تھا سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹ کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی تھی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی۔ پھر آیت نمبر 98 سے 99 میں اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار اور اللہ کے دین سے منع کرنے کی مذمت کا بیان ہے۔ بعد کی آیات میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 95 تا 97 میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم دیا گیا کہ جو صاحب استطاعت مسلمان ہے وہ حج لازمی کرے، اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور یہ جائے امن ہے۔ آیت نمبر 103 تا 110 میں اتحاد امت اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر نعمت بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعمت اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ واضح دلائل آنے کے بعد پچھلی امتوں کی طرح فرقہ بندی نہ کرو، ورنہ روز قیامت عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 110 میں امت مسلمان کو بہترین امت قرار دیا گیا کہ اس کی وجہ فضیلت بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو، یعنی امت مسلمان کی ذمہ داری عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نبوی مشن کو سر انجام دینا ہے۔ پھر آیت نمبر 112 میں بتایا گیا کہ یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادت اور خیر کے کاموں میں مستعد رہنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا شعار تھا۔ آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کو دشمنوں کا اپنا رازدار نہ بنائیں، کہ وہ مسلمانوں کی بربادی میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑیں گے اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے۔ ان کو مسلمانوں سے اس قدر نفرت ہے کہ ان کی باتوں سے بھی عیاں ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے کتنی نفرت کیا کرتے ہیں، اور جو بغض و عناد وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے سوا ہے، وہ الگ سے ہے۔ وہ ان کا شعار منافقت ہے، سامنے آئے تو محبت کے دعوے اور پس پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی راحت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور دکھ سے انہیں راحت پہنچتی ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ پھر آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں کہ مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور تھے 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول مومنوں کی اطمینان قلب کے لیے تھا۔
پھر آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا کہ حرام طریقے سے مال کو دگنا نہ کرو، مال کو حرام طریقے سے ہرگز نہ بڑھاؤ۔ آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوا کہ جنت کے حقدار اور اہل تقوی کا شعار یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلی آیات میں امت کے گناہ گاروں کو نوید مغفرت دی گئی ہے کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام کر بھی لیے ہیں تو ایک بار پھر تمہیں دعوت ہے کہ پلٹ آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ خطا کاروں گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 139 تا 143 میں غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، آخر کار تم ہی سرفراز ہوگے، تم ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، اور یہ مصیبتیں مسلمانوں کے لیے درجات بلندی کا سبب بنتی ہیں اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار ہرگز نہیں ہے۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے تھے، اور ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر قضاء الہی سے وہ فوت ہو جائیں یا بالفرض محال وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کہ مسلمان کو ہر حال میں راہ حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ پھر گزشتہ امتوں کے بلند ہمت اہل حق کا یہ شعار بتایا گیا کہ وہ ہر مشکل و مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے بارے میں انہی آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگیں اور طرح طرح کے گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے ان پر اونگ یعنی نیند کو طاری کر دیا، اور نیند کی کیفیت میں انہیں امید افزا منظر دکھایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھ جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت برحق ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو یا جہاں بھی موجود ہو تو تمہیں موت لازمی آئے گی، اور تم خود بہت اپنے مقتل کی طرف یعنی جہاں تمہاری موت لکھی ہے وہاں تم خود بہت چلے آؤ گے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ منافقین مسلمانوں کو بد دل کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت اخروی انعامات کا سبب ہے۔ جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہ فرمائی۔ آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم امور میں ان سے مشورہ کریں۔ بس جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھیں۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بیست مصطفیٰ کو اہل ایمان کے لیے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا اور آپ کے فرائض نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 165 میں غزوہ احد کی تکالیف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ قرار دیا گیا اور اس کو مومنین اور منافقین دونوں کے لیے آزمائش کا سبب بھی بتایا، کیونکہ منافق غزوہ احد کے مجاہدین کو بار بار ذہنی اذیت پہنچاتے ہوئے کہتے تھے اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی اور احد کے میدان میں نہ آتے تو ان نتائج سے بچ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کی عظمت شان کو مسلمانوں کی طمانینت کے لیے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 172 میں زخمی ہونے اور لوگوں کے ایک بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اور شیطان اور اس کے چیلوں کے بہکاوے میں نہ آنے والے صحابہ کرام کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے۔ کافروں کو بتایا گیا کہ انہیں جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے مزید تباہ کن ہوگی، کیونکہ جتنی سرکشی وہ کرتے چلے جائیں گے ان کا انجام اور اس کا وبال ان پر لازمی آئے گا۔ پھر آیت نمبر 180 میں ان بخیل مالداروں کو جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو وعید سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال اپنے فضل سے ان کو عطا کر کے رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے،
اور قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی کہنے کے اہل کتاب کے گستاخانہ قول کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول اور انبیاء کے قتل ناحق لکھنے اور ان کے لیے عذاب جہنم کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 183 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود کے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے، یعنی جلا کر راکھ کر دے۔ پھر بتایا گیا کہ محض ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے یہ معجزہ پیش کیا وہ اس پر بھی ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 185 میں ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنے، ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے اور حقیقی کامیابی یعنی دخول جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر بعد کی آیت میں اہل کتاب اور مشرکین کی اظہار ثانی پر صبر کرنے اور تقوی اختیار کرنے کو عزم الامور سے شمار فرمایا ہے۔ آیت نمبر 187 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے اور اسے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا۔ پھر آیت نمبر 188 میں بغیر کسی استحقاق کے تعریفیں سمیٹنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 190 اور اس کے بعد والی آیات میں یہ بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدائش اور نظام گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس نظام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی یہ کائنات اور اس کے تمام اسرار و رموز، نظم و ضبط اور ایک نظر نہ آنے والے کنٹرول یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت جلالت کی عقیدت میں ڈوب کر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان کے داعی کی استدعا کو سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا کر۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی بھی مرد اور عورت کے عمل خیر کو ضائع نہیں کروں گا اور دین کی راہ میں سب قربانیوں کی بہتر جزا دوں گا۔ پھر اس سورت کی آخری آیت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد سورہ نساء کا ذکر ہے کہ سورہ نساء مدنی سورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ چوتھی، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر یہ سورت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی سورت ہے اور اس سورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعداد ازواج کی مشروط اجازت، وراثت کے احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکام، محرمات کا بیان، اعمال صالحات کی تلقین، مسلمانوں کا ناحق مال کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت، یہود کی شرارتوں کا رد اور مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں سے متعلق تفصیلی احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اسی کی بیوی یعنی حوا، حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہرگز نہ کھاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ پھر اگلی آیت میں بتایا گیا کہ بوقت ضرورت ایک سے زائد 4 تک شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن ازواج کے درمیان عدل کی کڑی شرط کے ساتھ کہ ہر بیوی کے ساتھ عدل کیا جائے گا۔ پھر زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ اگر اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے تو ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے اور ان کی ضروریات کی کفالت کرے اور ان سے حسن سلوک کرے۔ پھر فرمایا کہ یتیم کا مال اس کے سپرد کر دو جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی ہڑپ نہ کر لو کہ وہ بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کرے۔ جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لو کہ تم نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا ہے۔
پھر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے، اور اگر وہ فقیر ہے تو بقدر ضرورت اپنے اوپر اس کا مال خرچ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ سفارش کے طور پر قرآن نے یہ بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر ایسے قرابت دار یتیم اور مسکین آ جائیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو نفلی صدقے کے طور پر انہیں کچھ نہ کچھ دے دو۔ ذرا یہ سوچو کہ کل خدا نخواستہ تمہاری اولاد اس محروم کی حالت سے دوچار ہو جائے تو ان پر کیا گزرے گی۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل کو ذکر کیا گیا، یعنی کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا دگنا حصہ دیا جائے گا۔ اگر صرف ایک ہی بیٹا ہے تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا۔ اگر ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر برابر مال تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کسی کی وارث صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے تو اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بقید حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ باپ کو ملے گا۔ فوت شدہ شخص کے لا ولد ہونے کی صورت میں اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی لا ولد ہو تو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا، اور اگر شوہر لا ولد ہو تو اس کے ترکے سے بیوی کو 4تھائی حصہ ملے گا۔ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو ایک بیوی یا ایک سے زائد اولاد کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر کسی لا ولد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہو تو اسے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف ایک سے زائد بھائی یا بہن ہو تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کے کفن و دفن کے اخراجات وضع کیے جائیں گے، اس کے بعد اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے گی، اس کے بعد اس نے کوئی وصیت کی اور وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 ترکے کی حد تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، اور یہ 3 امور تقسیم وراثت پر مقدم ہے۔ پھر آیت نمبر 15 اور 16 میں بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کا بیان کیا گیا۔ مستقل سزا پھر سورہ نور میں نازل ہوئی اور اس کے لیے 4 گواہوں کی کڑی شرط بھی لگائی ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا معاہدہ سنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ غلطی کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہو اور پھر کہیں کہ میں نے توبہ کی تو ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، اور جن کی موت کفر پر واقع ہو جائے ان کی آخرت میں نجات کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہو یا زیادہ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح ہرگز جائز نہیں، اور ان کے بعد ان قرابت اور عورتوں کا بیان ہے کہ جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یعنی ماں، اس میں نانی، دادی اور اس سے اوپر کی جدات شامل ہیں۔ بنت یعنی بیٹی، اس میں سلبی لڑکی، پوتی، نواسی، نیچے تک سب داخل ہیں، البتہ منہ بولے بیٹی اور لیپالک اس میں شامل نہیں، بشرطے یہ کہ حرمت کا کوئی اور سبب نہ ہو۔ بہنیں اس میں حقیقی، اللاتی یعنی باپ شریک اور اخیافی یعنی ماں شریک سب شامل ہیں۔ پھوپھیاں باپ کی حقیقی یا اللاتی، باپ شریک اور اخیافی یعنی ماں شریک سب اس میں شامل ہیں۔ خالات میں خالائیں والدہ کی حقیقی یا اللاتی یعنی باپ کی طرف سے اور اخیافی یعنی ماں کی طرف سے سب بہنیں اس میں شامل ہیں۔ بھتیجیاں حقیقی، اللاتی، اخیافی ہر قسم کے بھائیوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ بھانجیاں حقیقی، اللاتی، اخیافی ہر قسم کی بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ ساس یعنی بیویوں کی مائیں اور ان کی دادیاں خواہ کتنے ہی اوپر درجے کی ہوں ان سے نکاح حرام ہے۔ منکوحہ بیوی جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قائم ہو چکا ہے اور کسی اور شوہر سے بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور اگر صرف نکاح ہوا بیوی سے مباشرت نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے علیحدگی ہو چکی ہو تو اس کے سابق شوہر سے بیٹی کے ساتھ اس شخص کا نکاح جائز ہے۔ اپنے نسلی بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہے، اس میں بہو، پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی خواہ نیچے کی درجے میں
شامل ہوں سارے کے سارے حرام ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہو تو عدت گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح دو ایسی خواتین کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی وغیرہ۔ آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو جمع بین الاختین یعنی کہ دو بہنوں کو بیک وقت جمع کرنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جس طرح نسبی رشتے سے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح رضائی بہنوں کا بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے ماضی میں جو بھی اسی طرح کے نکاح ہوئے وہ سارے کے سارے معاف ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور النساء 23 میں بھی یہ مسئلہ یعنی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔